مسیح خدا یسوع کے ببرکت و جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا بندہ ایونجلسٹ کامران خدا کی حضوری میں، خدا کی پریزنس میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج کا مضمون، آج کا ٹاپک، خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جی ہاں میرے عزیزو، ہمارے خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم خیال کرتے ہیں کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، وہ بھی خدا سے ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزو، آج کا انسان اپنی زندگی میں طرح طرح کی پرابلمز میں پھنسا ہوا ہے، لیکن اتنی پرابلمز ہونے کے باوجود ان کا جو ویو ہے، ان کا جو نظریہ ہے، یا میں کہوں ان کا جو فیتھ ہے، وہ آج کے انسانوں کے اوپر لگا ہوا ہے۔ ان کا فیتھ ہے، ان کی اپنے ٹیلنٹ کے اوپر لگا ہوا ہے، اپنے بزنس پر لگا ہوا ہے، اپنے کاروبار پہ لگا ہوا ہے، اپنے آپ پر لگا ہوا ہے۔ شاید میں یہ کر سکتا ہوں، شاید میں یہ کر سکتا ہوں، شاید میں کام اچھا کر سکتا ہوں، شاید میں وہ اچھا کر سکتا ہوں۔ اپنے اوپر بلیو کر کے وہ اس دنیا میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور در حقیقت وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے یا کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، ملعون ہے وہ شخص جو انسان کو اپنا بازو جانتا ہے۔ جب آپ انسان کو بازو جانیں گے، یا اپنے کسی رشتہ دار سے امید لگائیں گے، یا اپنے کسی دوست سے امید لگائیں گے، تو میں آپ کو یہ گارنٹی کے ساتھ یہ بات آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ اکثر آپ کو دھوکہ مل سکتا ہے، اکثر آپ کو آگے سے انکار مل سکتا ہے۔ کیونکہ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم خدا سے ہٹ کر انسان کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ خدا کے حضور ہم بعد میں دعا کرتے ہیں، پہلے ہم اپنی کوششیں کر لیتے ہیں، پہلے ہم اپنی جستجو کر لیتے ہیں، سارے آپشنز آزما لیتے ہیں، سارے حربے استعمال کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد کہیں جا کر ہم نے خدا کو لاسٹ آپشن پر رکھا ہوتا ہے کہ اب سب کام تو کر لیے، اب خدا کو بھی آزما کر دیکھ لیں، اب ذرا دعا کر کے بھی دیکھ لیں۔ نہیں میری عزیزو، آپ نے جب بھی خداوند کو رکھنا ہے، فرسٹ آپشن پر رکھنا ہے، کیونکہ جو آپ سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے متی 19:26 آیت میں فرمایا، یسوع نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس آیت کا مفہوم نجات کے متعلق ہے، نجات کے تعلق سے ہے، لیکن جو میں آخری آپ سے بات کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جی ہاں میرے عزیزوں، ہمارے خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یسوع نے کہا کہ یہ آدمیوں سے نہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے کام ایسے ہیں جو خدا ہی آپ کی زندگی میں کرے گا۔ آپ جتنا مرضی انسانوں پر، آدمیوں کے اوپر آپ بھروسہ کر کے دیکھ لیں، کیونکہ انسانی سوچ کیا ہے؟ آپ خدا کے بندہ ابراہم اور ماں سارہ کے اوپر آپ نظر کریں، بزرگی کی حالت میں ہیں۔ انسان کی سوچ کیا ہے؟ انسان کی سوچ یہ ہے کہ اب ان کے کوئی اولاد نہیں ہونے والی، یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ تو مرنے والے ہیں، آج نہیں تو کل انہوں نے مر جانا ہے، کیونکہ ان کی حالت ایسی ہے، ہڈیاں ان کی گل رہی ہیں، ماس ان کا لٹک چکا، کنڈیشن بالکل ختم ہے۔ انسان کی سوچ یہ تھی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن جو انسان سے نہیں وہ خدا سے ہو سکتا ہے، اور ایک تندرست بیٹا خدا نے انہیں دیا جس کی قوم آج تک موجود ہے۔ ہاللویا۔ ایک بہن تھی، جب اس کی شادی ہوئی اور شادی کے بعد کچھ مہینوں بعد بیبی کے لیے انہوں نے پلاننگ کی اور کنسیو ہوا بیبی، لیکن کچھ مہینوں کے بعد مس کیریج، پھر ہوا، پھر مس کیریج، پھر ہوا، پھر مس کیریج۔ جب چوتھی دفعہ ہوا تو کہ بچہ 4-5 مہینے ٹھہرا ان کے پیٹ کے اندر، لیکن 4-5 مہینے کے بعد اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب وہ ڈاکٹرز کے پاس گئے، انہوں نے اس کا سکین کیا، الٹرا ساؤنڈ کیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا۔ انہوں نے کہا میری بہن، آپ کا بچہ مر چکا ہے، لہٰذا ہم آپ کا آپریٹ کریں گے یا کچھ کریں گے، لیکن بچہ ہمیں نکالنا پڑے گا۔ اس نے کہا نہیں میرے بھائی، نہیں ڈاکٹر صاحب، میں اس بچے کو نہیں نکالوں گی، یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر رہے گا اور 9 مہینے اندر ہی رہے گا، اور یہ تندرست زندہ پیدا ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ انسان کیا کہہ رہا ہے، ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس عورت نے ویٹ کیا، اور 9 مہینے کے بعد وہ بچہ جیتا جاگتا تندرست زندہ اس دنیا کے اندر آیا، اس بہن کے ایمان کے ساتھ۔ جب اس نے کہا کہ یہ انسان سے نہیں خدا سے ہو سکتا ہے، جب آپ خدا کو اپنا واحد
خدا کو آپ اپنا واحد حل مان لیتے ہیں، خدا کو آپ اپنا واحد آسرا مان لیتے ہیں، تو خدا آپ کی زندگی میں ایسے بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس عورت کو دیکھیں جس کا 12 برس سے خون جاری تھا، دنیا میں اس نے پتہ نہیں کن کن طبیبوں کو دکھایا ہوگا، کیسی کیسی انہوں نے میڈیسن، کیسی کیسی اس نے دوائیاں کھائی ہوں گی۔ 12 سال اس نے انسانوں کے اوپر توکل کیا کہ مجھے یہ طبیب ٹھیک کر دے گا، مجھے وہ طبیب صحیح کر دے گا، میری بیماری کو وہ فلانا ڈاکٹر صحیح کر دے گا، میری بیماری کو فلانا ہاسپٹل صحیح کر دے گا، یہ ہاسپٹل اچھا ہے، وہ ہاسپٹل اچھا ہے، وہ اس سے اچھا ہے، وہ اس سے اچھا ہے، لیکن ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکے، نہ ہاسپٹل کا کوئی اچھے سے اچھا ڈاکٹر ہماری بیماری کو دور کر سکتا ہے۔ ایسی ایسی لا علاج بیماریوں میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں اس عورت نے کیا کہا کہ میں ایمان رکھوں گی کہ اگر میں اس کی پوشاک چھولوں گی تو میں چنگی ہو جاؤں گی، کیونکہ میرا آسرا اب انسانوں کے اوپر نہیں ہے، کیونکہ جو انسان سے نہیں وہ میرے خدا سے ہوگا، میرے یسوع سے ہوگا۔ اور خدا کی قدرت اس زندگی کے اندر اس نے کام کیا۔ جی ہاں میرے عزیزو، اسی طرح خدا ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے جب ہم اپنے خدا کو واحد اپنا آسرا مان لیتے ہیں۔ خدا کو ہمیشہ فرسٹ پیورٹی دیں، اسے فرسٹ آپشن پر رکھیں، لاسٹ آپشن پہ خدا کو نہ رکھیں کہ دنیا آزما لی اس کے بعد اب خدا کے پاس آگے۔ خدا وہ آپ کی زندگی میں کر سکتا ہے جو کوئی بھی آپ کی زندگی میں نہیں کر سکتا۔ بنی اسرائیل قوم بحر کلزم کے اس کنارے پہ کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ موسیٰ کیا تو ہمیں مرنے کے لیے لے آیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کیسے سمندر کو پار کر سکتے ہیں؟ لیکن جو انسان سے نہیں وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے رہو اور خدا کی نجات کے کام دیکھو۔ ہاں میرے عزیزو، جب آپ اس ایمان رکھیں گے اس کلام کے اوپر کہ میرا خدا میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، تو آپ اس کی نجات کے کام دیکھیں گے، آپ بڑے بڑے کام آپ دیکھیں گے، وہ آپ کے لیے آسمان کو کھول دے گا۔ اس لیے پورا ایمان رکھیں خدا کے اوپر، خدا کے اوپر فیتھ کریں، اس کے ساتھ چلیں، اس کے ساتھ رہیں۔ خداوند آپ کی زندگی میں بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا کا بندہ یعقوب اپنے ماموں لابن سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے دیکھ میں نے تیرے پاس اتنے سال میں نے مزدوری کی ہے، اتنے سال میں نے تیرے ساتھ گزارا ہے۔ اس کا ماموں کہتا ہے کہ میں تجھے کیا دوں، کیا میں تجھے برکت دوں؟ وہ کہتا ہے مجھے برکت نہ دے، مجھے کچھ بھی نہ دے، تیرے گلے کے اندر جتنی کلرفل بیڑیں بکریاں ہیں وہ سب فی الحال کے لیے تو مجھے دے دے، وہ چتکبلی ہیں، وہ ابلک ہیں، وہ جیسی بھی ہیں، وہ ساری کی ساری تو مجھے دے دے۔ اس نے دے دی۔ اس کے بعد یعقوب کہتا ہے کہ اب تیرے پاس جتنی بھی ہیں وہ سب سفید ہیں، میں تیری بیڑوں کو چرایا کروں گا۔ اب ان سفید بیڑ بکریوں کے اندر سے جتنے کلرفل بچے پیدا ہوں گے وہ ہوں گے میرے۔ اب لابن کی سوچ یہ تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سفید بیڑ، سفید بکری، سفید بکرا، لیکن بچہ کالا کیسے پیدا ہوگا؟ بچہ کلرفل کیسے پیدا ہوگا؟ داڑھی دار کیسے پیدا ہوگا؟ میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ انگریز کا بچہ انگریز ہی پیدا ہوگا، گورے کا بچہ گورا پیدا ہوگا، افریقن ان کا بچہ کالا ہی پیدا ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لابن کی یہ سوچ تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو میرے لیے بہت اچھی بات ہے کیونکہ بچے تو کبھی کلرفل پیدا نہیں ہوں گے اور جو پیدا ہوں گے وہ میرے ہی ہوں گے، لیکن جو انسان سے نہیں وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ اور خدا نے اس جگہ اپنا بڑا جلال ظاہر کیا اور لابن پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو خداوند پر ایمان رکھیں، خداوند پر ایمان رکھیں، اس شخص کے اوپر نظر کریں جس کے بیٹے کو بدرو کبھی پانی میں اور کبھی آگ میں گرا دیتی، وہ بے اعتقادی کے ساتھ یسوع کے پاس آیا، کہتے تیرے شاگردوں کے پاس لایا ہوں وہ اسے کچھ نہیں کر سکتے، اگر ہو سکتا ہے تو میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے۔ یسوع نے کہا کیا مطلب اگر ہو سکتا ہے؟ جو ایمان رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جی میرے عزیزو خداوند پر ایمان رکھیں اور کہیں جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ جب آپ ایمان رکھیں گے وہ آپ کو طاقت بخشے گا اور آپ اپنی زندگی میں وہ کام کر سکتے ہیں جو آپ نے کبھی نہیں کیے۔ اس لیے میرے عزیزو خدا کے اس کلام کے اوپر ایمان رکھیں، فیتھ کریں خداوند پر، توکل کریں، خداوند کو اپنا واحد آسرا مانیں اور کہیں خداوند جو مجھ سے نہیں ہو سکتا وہ تجھ سے ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ نتھنگ امپاسبل، خدا کے حضور کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے، خدا کے حضور کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس کے حضور تو ناممکن بھی ممکن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے حضور آ کے تو دیکھ کے تو دیکھیں، خدا کے کلام اسے اپنا
اپنا رونا سنا کے تو دیکھیں خداوند آپ کی زندگی میں کتنے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے خدا کے حضور آئیں، پورا ایمان خدا کے اوپر رکھیں تاکہ خدا آپ کی زندگی میں وہ سب کچھ کر سکے جو آج سے پہلے آپ کی زندگی میں کبھی نہیں ہوا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، آمین۔